بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چار ولیوں کی پھانسی کا واقعہ ایک نہایت مشہور، عبرت انگیز اور روح پرور قصہ ہے، جسے صوفیان مجالس، دینی خطبات اور بزرگان دین کی کتب میں بڑی عقیدت سے نقل کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کو اکثر چار بزرگوں کی شہادت کے عنوان سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ تاریخی طور پر مختلف تفاصیل کے ساتھ بیان ہوتا ہے، لیکن اس کا بنیادی پیغام حق گوئی، باطل کے خلاف ڈٹ جانا اور دین پر ثابت قدمی ہے۔ کبھی دنیا میں ایسے وقت بھی آتے ہیں جب سچ بولنا جرم بن جاتا ہے، حق پر کھڑے ہونا بغاوت بن جاتی ہے، اور اللہ پاک کا نام لینا بھی تختہ دار تک لے جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک وقت آیا جب بادشاہ کے حکم پر زبانیں بند کر دی گئیں، منبر خاموش، علماء قید، اور جو بولتا تھا وہ مار دیا جاتا تھا۔ لیکن ہر دور میں اللہ پاک کے کچھ منتخب بندے ہوتے ہیں جو لوگوں کو یاد دلاتے ہیں کہ بادشاہت فانی ہے، لیکن اللہ پاک کی حکومت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور یہی کام چار اللہ والے ولیوں نے کیا تھا۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں چار ایسے ولیوں کی کہانی جنہوں نے تختہ دار کو قبول کیا، لیکن باطل کے آگے جھکنے سے انکار کیا۔ یہ وہ دور تھا جب بادشاہت طاقت کا نام تھا، حق کہنے والوں کو غدار کہا جاتا تھا، اور ظلم کے خلاف بولنے والا دشمن ریاست بن جاتا تھا۔ ان ولیوں کی دعوت اور کردار۔ یہ بزرگ کوئی عام لوگ نہ تھے، یہ وہ تھے جن کی راتیں سجدوں میں اور دن خدمت میں گزرتے ہیں، لوگوں کے دکھ درد بانٹتے، مخلوق کو خالق سے جوڑتے ہیں۔ لیکن جب ظلم حد سے بڑھا تو یہ خاموش نہ رہے۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، اللہ پاک کی زمین پر اللہ کا ہی قانون چلے گا، نہ کہ تیرے نفس کا حکم۔ بادشاہ نے ان سے صرف ایک بات چاہی تھی کہ میری اطاعت کرو اور خاموش رہو، مگر ان ولیوں کا جواب تھا، ہم خاموش رہ سکتے ہیں مگر ظلم کے خلاف نہیں، ہم مر سکتے ہیں مگر حق نہیں چھپا سکتے۔ گرفتاری اور فیصلہ۔ اب ظالم کو یہ بات کہاں گوارا تھی، بس پھر کیا تھا کہ ایک حکم جاری ہوا اور ان چاروں کو گرفتار کیا گیا، سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ کوئی جرم نہ تھا، صرف اتنا کہنا تھا کہ اللہ پاک کا حکم تیرے حکم سے مقدم ہے۔ بادشاہ نے انہیں کہا کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو تو مجھے سجدہ کرو، میری حکومت کو تسلیم کرو۔ لیکن ان بزرگوں نے کہا، ہم صرف اللہ پاک کے آگے جھکتے ہیں۔ پھر اعلان ہوا، کل صبح ان چاروں کو پھانسی دے دی جائے۔ روایت ہے کہ جب ان کی پھانسی کا فیصلہ سنایا گیا تو وہ رات انہوں نے تہجد اور ذکر الہی میں گزار دی۔ ان کے چہرے نور سے چمک رہے تھے اور زبان پر صرف یہی الفاظ دعا تھے، یا اللہ، ہم نے تیرا کلمہ حق بلند کیا، اب تو ہمیں اپنی رضا دے دے۔ ولیوں کا نورانی کردار۔ یہ لوگ وہ تھے جن کے سروں پر دستار علم و حکمت تھی، جن کی زبانوں پر قرآن پاک تھا، اور جن کے دل اللہ پاک کے عشق میں دھڑکتے تھے، اور جن کا نفس دنیا کی ہر طلب سے پاک تھا۔ ان کی زندگی اللہ پاک کی رضا اور عوام کی اصلاح کے لیے وقف تھی۔ انہیں نہ حکومت کی طلب تھی نہ شہرت کی، بس چاہتے تھے کہ لوگ اللہ پاک کے حکم کے مطابق ہو جائیں اور ظلم مٹ جائے۔ صبح شہادت۔ صبح سورج نکلا لیکن آسمان پر سیاہی چھائی ہوئی تھی، لوگ امڑ آئے۔ چار بزرگوں کو تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ نہ چیخ، نہ فریاد اور نہ لرزش، صرف سکون، وقار اور اللہ پاک پر کامل یقین۔ جب پہلے ولی اللہ کو لٹکایا گیا تو آسمان سے ایک عجیب سی گرج سنائی دی۔ جب دوسرے کو لٹکایا تو زمین
کانپی، اور جب تیسرے کا جسم جھول گیا تو پرندے فضا میں رک گئے، اور جب چوتھے ولی اللہ نے آخری سانس لی تو ایسا لگا جیسے قدرت نے خود اعلان کیا ہو، یہ لوگ میرے محبوب تھے اور ان کی قربانی رائگاں نہ جائے گی۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی قبروں سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ کئی لوگوں نے انہیں خواب میں جنت میں دیکھا۔ اور وہ ظالم بادشاہ کون تھا؟ کیا نام تھا؟ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں ذلت اور بیماری کا شکار ہوا اور مر گیا۔ اس کی لاش کتوں نے نوچی اور اسے دفن کرنے کے لیے بھی کوئی نہ تھا۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے سب حق کے لیے کھڑے ہونے والوں کی قربانی کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ ظلم کا انجام ہمیشہ رسوائی اور بربادی ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے بندے کبھی جھکتے نہیں، وہ صرف سجدے میں ہی جھکتے ہیں۔ سچ بولنا جرم بن جائے تو سچ بولنا فرض ہو جاتا ہے۔ آج وہ چاروں ولی زندہ ہیں، لوگوں کے دلوں میں، ان کی دعاؤں میں اور تاریخ کی اوراق میں، لیکن وہ بادشاہ نہ تخت بچا نہ تاج، اور نہ ہی کوئی نام و نشان۔ دوستو، کبھی سچ بولنے پر نقصان ہوتا ہے، کبھی تنہائی، کبھی غربت، کبھی دشمنی اور کبھی پھانسی، لیکن یاد رکھو سچ وہ بیج ہے جو وقت کے ساتھ تناور درخت بنتا ہے اور جھوٹ ریت کا محل۔ یاد رکھو زندگی میں کبھی ظلم کے آگے نہ جھکو، چاہے تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو، لیکن اگر تمہارے پاس حق ہے تو تم سب سے طاقتور ہو۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک پیغام ہے۔ حق کی راہ آسان نہیں ہوتی، لیکن اگر اللہ پاک کا ساتھ ہو تو سولی بھی کامیابی ہے۔ کبھی کبھی ہمیں بھی سچ بولنے پر تنقید سہنی پڑتی ہے، لوگ ہنستے ہیں، طعنے دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں سچ وقتی طور پر کمزور لگ سکتا ہے، لیکن انجام ہمیشہ سچ کا ہی ہوتا ہے۔ آج ہم سب کہتے ہیں کہ ہمیں ولیوں سے محبت ہے، لیکن کیا ہم ان کے راستے پر بھی چلنے کو تیار ہیں؟ کیا ہم بھی سچ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، یا ہم صرف تب سچ بولتے ہیں جب کوئی نقصان نہ ہو؟ سوچئے گا کہ اگر کل ہمیں بھی سچ بولنے کی قیمت چکانی پڑے تو کیا ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں؟ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔